والسماء والبحار والصلاة والسلام على حبيبه المختار قرة العيون والأبصار نور الأنوار وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار والذين اتبعوهم من الأبرار والأحرار إلى يوم الدين والقرار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير التابعين رجل يقال له أويس. رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللہ 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 سبحان اللہ. اللہ والے حق ہیں، پھر اللہ والوں کی تعریف کرنا بھی حق ہے، اللہ والوں کی زیارت کرنا بھی حق ہے، اللہ والوں سے دعا کرانا بھی حق ہے. میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں. اور حدیث بھی مسلم شریف میں ہے. حضور سرتاپ نور حبیب رب غفور نور علی نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے صحابیو، ایک اعلان سنو. اللہ کا پیغمبر آیا، تمہیں سبق سکھایا، اللہ والوں کا ذکر بتایا. اے صحابیو سنو، ان خیر التابعین، ایک ایسا آدمی دنیا میں زمین پر موجود ہے جس نے غائبانہ مجھ پر ایمان لایا ہے. اس نے مجھے دیکھا نہیں، میرا نام سنا ہے، غائبانہ ایمان لایا ہے. جو کچھ میری باتیں سنتا ہے اس پر عمل کرتا ہے. اللہ، حضور بیٹھے ہیں مدینہ شریف میں اور خبر یمن کی سنا رہے ہیں، وہ بھی صحابہ کرام کو. نہ اس زمانے میں موبائل تھا، نہ اس زمانے میں فون تھا،
نہیں کوئی قاصد آیا تھا مگر اللہ نے پیغمبر کو بتایا تھا۔ دل کی آنکھوں سے دیکھا تھا، نور نبوت سے پہچانا تھا، اپنے یار کو سب کچھ سمجھایا تھا، اس کی شان و ذکر صحابہ میں کرتا تھا۔ فرمایا صحابیوں بات سنو، صحابہ کے بعد طبقہ ہے تابعین کا، جنہوں نے نبی کو نہیں دیکھا، ایمان لایا، نبی کو نہیں دیکھا، صحابہ کو دیکھا، وہ ہے تابعین۔ لیکن تابعین کے بھی درجے ہیں، تابعین کے بھی درجے ہیں۔ فرمایا سب تابعین کے بادشاہ اور سب تابعین میں اچھے سے اچھا جوان وہ ہے جو کہ یمن میں بیٹھا ہے، اس کا نام بھی بتاتا ہوں، اس کے ابا کا نام بھی بتاتا ہوں، اس کی قوم بھی بتاتا ہوں تاکہ تمہیں دھوکہ نہ ہو۔ اس کا نام ہے اویس، ابا کا نام ہے عامر، اور قبیلے کا نام ہے مراد، اور علاقے کا نام ہے کرن، ملک کا نام ہے یمن۔ سب کچھ سمجھا دیا۔ اویس بن عامر القرنی المرادی الیمنی ان خیر التابعین، تابعین یہ ولی اللہ ہے، یہ نبی نہیں، یہ ولی اللہ ہے۔ حضور نے تابعین کو پہچانا، تابعین کے درجوں کو بھی پہچانا، ان کے مراتب باطنیہ کو، مقامات عالیہ کو۔ آخر یہ ولی اللہ کس درجے پر؟ یہ دوسرا ولی اللہ، یہ تیسرے درجے پر۔ تو حضور نے اولیاء کے درجوں کو بھی پہچانا، تابعین کے مقامات کو بھی پہچانا، اور اپنی زبان سے بتا دیا سب تابعین میں اچھے سے اچھا تابعی وہ ہے جو مرد ہے، اویس ہے، بن عامر ہے، مرادی ہے، کرنی ہے، دور بیٹھا ہے مگر میرے ساتھ رہتا ہے۔ یہ تعریفیں کیا ہے؟ یہ غائبانہ کسی کی اچھی صفت بیان کرو، یہ تو اور زیادہ تعریف ہے۔ حضور نے فرمایا تم کہو گے یا رسول اللہ اتنا اچھا ہے پھر تیرے دربار میں حاضر کیوں نہیں ہوا ہے؟ حضور نے فرمایا ایک بات یہ ہے کہ اس کی امی مسکین ہے، بوڑھی ہے، خدمت گزار کی ضرورت مند ہے، امی جان محتاج ہے، یہ بیچارہ اس کی خدمت میں مصروف ہے، امی کے لیے اور کوئی سہارا نہیں اور کوئی ذریعہ نہیں۔ اگر وہ میرے پاس آئے گا تو امی بیچاری فوت ہو جائے گی، امی کی خدمت کی مجبوری کی وجہ سے میرے پاس نہیں آ سکتا۔ حضور نے اس کی مجبوری بھی بتا دی، وہ اپنے اماں کی خدمت کرنے والا ہے، اماں کو کھانا کھلانے والا ہے، اماں کو اٹھانے بٹھانے والا ہے، امی کو طہارت کرانے والا ہے، امی کے منہ میں روٹی ڈالنے والا ہے، جو کچھ امی کہے اس کو خوش کرنے والا ہے، وہ میرے حکم پر عمل کرنے والا ہے، حکم حضور سے درجے میں بڑھنے والا ہے، تو علم کی وجہ سے اس علم کو ترجیح دینے والا ہے، اللہ کے محبوب کا حب اپنی طرف کھینچنے والا ہے۔ صرف دکھانے کی بات نہیں، کام کر کے دکھاؤ۔
جس کام میں تجھے لگایا تو بھی کام میں لگا ہوا ہے تو الحمدللہ، ضروری نہیں کہ میں سائیں کے قریب ہو جاؤں، میں سائیں کے پاس بیٹھوں، میں سائیں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھوں، یہ بھی خدمت ہے الحمدللہ۔ اگر آپ کو دور کسی کام میں لگایا گیا ہے تو اطاعت میں ہے، ہو سکتا ہے تیرا درجہ گاڑی والے سے بھی بڑھ جائے۔ اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ۔ یہ بات بھی حضور نے ہمیں سمجھا دی، وہ ویسے دور ہے، اس کی مجبوری بھی سنا دی ہمیں، یہ بھی بتا دیا کہ اچھا آدمی وہ ہے، ماں باپ جو بوڑھے ہو جائیں ان کو روٹی کون کھلائے؟ آپ تو کھلائیں گے، روٹی بھی نہیں دیتا، بیوی کو روٹی دیتا ہے، چھوٹے بچوں کو روٹی دیتا ہے، اس کی فکر رکھتا ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہیں، اس کی روٹی، آخر قیام کے لیے، زندگی کے لیے روٹی کی ضرورت ہے۔ جو آپ روٹی کھاتے ہیں پہلے ان کے سامنے روٹی رکھو، پھر اپنی بیوی بچوں کے سامنے رکھو۔ ٹھیک ہے، شرعاً وجوب میں بیوی کا حق زیادہ ہے، لیکن اکرام میں ماں باپ کا حق زیادہ ہے۔ وجوب اکرام کا کیا فرق ہے؟ مولوی صاحب سے پوچھو کہ وجوب اکرام کا کیا فرق ہے؟ وجوب میں بیوی کا حق زیادہ ہے، اکرام میں ماں باپ کا حق زیادہ ہے۔ یہ اس طرح ہے، اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے، آپ بیوی کا بھی خرچہ دیں گے، ماں باپ کا بھی دیں گے، تو پہلے روٹی ماں باپ کے سامنے رکھیں، پھر بیوی کے سامنے رکھیں، چونکہ اکرام یہی ہے کہ ماں باپ کو پہلے رکھیں۔ اگر آپ کے پاس صرف ایک آدمی کو روٹی دینے کی طاقت ہے، آپ کے پاس اور کچھ بھی نہیں، آپ اتنا مسکین ہیں، غریب ہیں کہ آپ کے پاس صرف ایک آدمی کو روٹی دینے کی طاقت ہے، دو کی نہیں، تو پہلے آپ بیوی کو دیں گے، چونکہ آپ کے پاس ایک روٹی کا حق ہے اور بیوی بیچاری ہاں کر کے تیرے گھر آئی ہے، اس کو روٹی آپ دیں گے۔ ابو کے لیے کوئی اور ذریعہ ہو سکتا ہے، بیوی خرچہ مانگنے میں وجوب میں ماں باپ سے بڑھ کر ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک آدمی کو روٹی دینے کی طاقت ہے تو صرف بیوی کو دیں، ماں باپ بھوکے رہیں، ماں باپ کا وجوب اتنا نہیں جتنا بیوی کا وجوب ہے۔ یہ بیچاری جو گھر چھوڑ کر سب کو چھوڑ تیرے پر آئی ہے، یہ تیری محتاج ہے، اس کا خرچہ تیرے اوپر لازم ہے۔ اگر ایک آدمی کو دینے کی طاقت ہو تو آپ صرف بیوی کو دیں، ماں باپ سے پہلے بیوی کا حق ہے۔ اگر آپ کو دو آدمی کی طاقت ہے تو آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں، اس کو بھی دے سکتے ہیں، پہلے باپ کے سامنے رکھو، پھر بیوی کے سامنے رکھو، کہ پہلے رکھنے میں اکرام ہے، صرف دینے میں وجوب ہے، وجوب میں بیوی مقدم ہے، اکرام میں ماں باپ مقدم ہیں۔ تو میں نے آپ کو دونوں مسائل سمجھا دیے۔ بڑے بدبخت ہیں وہ لوگ جو دبئی میں رہتے ہیں، ان کی بیوی بیچاری کے گھر میں آٹا نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، بیچاری آٹا کے لیے دوسروں کے گھر جا کر بھیک مانگتی ہے، گداگری کرتی ہے، کہتی ہے کہ شوہر نے پیسے نہیں بھیجے، مجبور ہوں، مجھے 5 کلو آٹا دے دیں تاکہ بچوں کو کچھ دن کے لیے کھلاؤں۔ اے دبئی والا، تو کتنا بڑا بد نصیب آدمی ہے کہ ایک واجبی امر کا تارک ہے، ایک واجبی حکم کو تو چھوڑنے والا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ کئی لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے کہ بیچارے ماں باپ پریشان ہیں، ان کو روٹی نہیں ہے، وہ بیچاری امی بیچاری اتنا بھوک میں ہے جو دوسروں کے گھر جا کر روٹی مانگتی ہے اور بیٹا اپنی امی کو روٹی تک نہیں دیتا۔ یہ تو انتہائی اشقا، انتہائی بد نصیب، انتہائی محروم آدمی ہے، امی بیچارے کے لیے اس کے بعد روٹی بھی نہیں ہے، روٹی۔ ایک دوسری بات بھی سنیں، مسئلہ آیا قرآن میں ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر ماں باپ تجھے شریعت کے خلاف حکم کریں، شرک کا حکم کریں، گمراہی کا حکم کریں، نماز چھوڑنے کا حکم کریں، داڑھی منڈانے کا حکم کریں، شریعت کے خلاف حکم کریں تو ماں باپ کی بات نہیں ماننا، نہیں ماننا۔ فَلَا تُطِعْهُمَا، یوں نہیں کہنا امی ہے، امی کی اطاعت واجب ہے، امی کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، امی مجھے کہتی ہے نماز نہ پڑھ، امی مجھے کہتی ہے کہ داڑھی نہ رکھ، خبردار۔ فَلَا تُطِعْهُمَا قرآن ہے، ان کی اطاعت نہیں کرنا، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اس کو روٹی دینا پھر بھی تجھ پر لازم ہے۔
امی اگر خلاف شرع ہے، امی نشہ پیتی ہے، امی گنہگار ہے، برے برے کام کرتی ہے، پھر بھی اے بیٹا تجھ پر روٹی دینا لازم ہے، اس کو کپڑے دینا لازم ہے۔ روٹی کپڑا دینا اور چیز ہے، بات ماننا اور چیز ہے۔ بات تب مانیں گے جب امی کی بات شریعت کے موافق ہوگی یا مباح امر میں ہوگی۔ اگر ناجائز امر میں حکم ہے تو امی کی بات نہیں ماننی۔ اس جگہ پہ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، یا تو پھر امی کی اتنا اطاعت کرتے ہیں۔ امی کہتی ہے اے بیٹا تیری بیوی میری بے فرمان ہے، تیری بیوی مجھے دکھاتی ہے، تیری بیوی مجھ پر ظلم کرتی ہے، تیری بیوی اچھی نہیں، اس کو ڈنڈے مارو، اس کو سوٹی مارو، اس کو تھپڑ مارو۔ وہ امی عجیب و غریب باتیں کرتی ہے۔ اے بیٹا اب تو شریعت سے پوچھے گا کیا اللہ رسول کی طرف سے مجھے اجازت ہے میں بیوی کو ماروں یا نہ ماروں؟ امی کے کہنے کے بعد یہ تجھ پر لازم نہیں کہ تو بیوی کو مارے۔ امی کا وہ امر جو مباح ہے عمل کرنا واجب ہے، لیکن وہ امر جو خلاف شرع ہے ماننا جائز نہیں جائز۔ ایسا نہیں کہ امی نے کہا پھر بیوی کو ڈنڈے مارو، نا۔ اللہ سبحان اللہ۔ میں آپ کو بات یہ کر رہا ہوں، روٹی پانی کپڑا یہ تین چیزیں ضروریات میں سے ہیں، اس سے قوام ہوتا ہے، یہ لازم ہے۔ اکرام جتنا ہو سکے کریں، اکرام کریں گے کھانا پینا دیں گے، اس میں تکلیف نہیں کریں گے۔ باقی امی کا حکم پھر غور کریں گے، شریعت کے موافق ہے قبول کریں گے، شریعت کے موافق نہیں قبول نہ کریں گے، چپ کریں گے، برا بھلا بھی نہیں کہیں گے۔ اماں حاضر، اماں آپ دعا کریں، اماں گالی دیتی رہے آپ چپ کریں، مسکراتے رہیں، جواب ہی نہ دیں، اور بیوی کو اکیلے سمجھائیں، غم نہ کریں، چونکہ آپ حق پر ہیں۔ امی بیچاری بوڑھی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے بولتی ہے، آپ غم نہ کریں، میں آپ کو خرچہ دیتا رہوں گا، میں بھی امی کی تکلیف برداشت کرتا ہوں اور آپ بھی امی کی تکلیف برداشت کرتی رہے، قیامت کے دن ہم دونوں جنت جائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری دعا سے امی بھی جنت جائے گی۔ امی کو گالی دینا ناجائز ہے، امی کو تھپڑ مارنا ناجائز ہے، اگرچہ امی بیوی کے خلاف بولے، اگرچہ امی بیوی کے خلاف تجھے بھڑکائے، بیوی کو نہیں مارنا، بیوی کے خلاف نہ بھڑکنا، امی کی بات نہ ماننا، امی کو ہاں ہاں کر کے پیار کی باتیں کر کے اچھے جملے استعمال کر کے مسکرا کے امی کو بھی خوش کرنا ہے، بیوی کو بھی خوش کرنا ہے، قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے اور سیدھا جنت میں جانا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ کئی لوگوں نے اپنے گھر بگاڑے، کئی لوگوں نے گھر بگاڑ دیے۔ کسی نے کہا جی امی نے کہا، کسی نے کہا ابو نے کہا، کسی نے کہا ایک آدمی، ابو بھی میرا مرید، امی بھی میرا مرید، بیٹا بھی میرا مرید، شادی ہو گئی، جھگڑا پیدا ہوا، میں نے باتیں سنی، میں نے ان کو کہا کہ بیٹے کو حکم نہ کرو طلاق کے لیے، یہ بیوی اچھی ہے، یاد رکھو اگر بیٹے نے طلاق دی ایک دن آئے گا یہی بیٹا بھی پچھتائے گا اور آپ بھی پچھتائیں گے، تمہاری مرضی، میں پیر ہوں اپنا حق پورا کرتا ہوں۔ بیٹے کو کہا کہ چونکہ یہ بیوی آپ کی بہت اچھی ہے، آپ کا طلاق دینا اس پر ظلم ہو رہا ہے، میں عالم ہوں جان رہا ہوں، ویسے اگر کوئی حالات اچھے ہوتے تو میں بھی اجازت دیتا، لیکن یہ بات ظلم کا ہے اور ظلم کی اجازت شریعت نہیں دیتی، میں آپ کو بھی یہی سمجھاتا ہوں ابا سے پیار کریں، امی سے پیار کریں، نرم لہجے اختیار کریں، بس ان کو کہو جو کچھ کہو کروں گا لیکن گھر میرا نہ بگاڑو۔ آپ امی کی ابو کی یہ بات نہ سنیں، وہ خلاف شرع ہیں، وہ آپ پر ظلم کر رہے ہیں، آپ کے گھر کو بگاڑ رہے ہیں۔ لیکن نتیجہ یہ نکلا، انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر صحیح ہے تو ٹھیک، ورنہ طلاق دو، ورنہ ہمارے گھر سے نکل جاؤ۔ بس بیٹے پر دباؤ دیا، اتنا دباؤ دیا، بیٹا مجبور ہوا۔ مجھے کہا جی آپ فیصلہ کرو، میں نے کہا اب میں تمہارے بیچ میں نہیں آؤں گا، تم میرے مرید ہی نہیں، جب میری بات جو نہیں مانتے، خلاف شرع کرتے ہو، گھر اپنا بگاڑتے ہو، مجھ سے دور ہوئے، نتیجہ یہ نکلا بیٹے نے طلاق دی، کچھ دنوں کے بعد بیٹا چریا ہو گیا، پاگل بن گیا، بس ابا کی نہ بات مانے نہ امی کی بات مانے۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا، اس کی دماغ کو میں سمجھتا تھا کہ یہ جب طلاق دے گا، جب گھر خالی ہوگا تو نتیجہ یہی نکلے گا، پاگل ہوا، نہ پیر کا رہا، نہ ابا کا رہا، نہ امی کا رہا، نہ گھر کا رہا۔ پھر ابا ماں یہ کہتے تھے کہ وہ لڑکی کے ابو نے ان کو تعویذ کیا، میں نے کہا یہ دوسرا ظلم، دوسرا خلاف شرع، پیر کو چھوڑا، پیر کی بات کو چھوڑا، پیر تو نائب نبی ہوتا ہے، پیر کا کام نبی کی باتیں سمجھانا،
نبی کی بات تو نے چھوڑ دی، نبی کا طریقہ چھوڑا، نبی کی تعلیم چھوڑ دی، آج نتیجہ یہ ہے ہر جگہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو فلاں نے تعویذ کیا ہے اس لیے میرا بیٹا اب خراب ہو گیا ہے، ابا کا بھی بے فرمان، امی کا جب تو نبی کا بے فرمان ہوگا تو پھر تیرا بیٹا ایسے تو ہوگا۔ جب تو رسول اللہ کے حکم کو چھوڑے گا، شریعت کو چھوڑے گا، ایک خاتون صالح ہے، متقی ہے، نیکوکار، حسین جمیلہ کو تو طلاق دے گا، بلا وجہ طلاق دے گا، یہی گھر تو ہوگا۔ اس لیے کامل پیر لیا جاتا ہے، کامل پیر کی بیعت کی جاتی ہے، ہر بات پیر کے مشورہ سے سرانجام دی جاتی ہے تاکہ تیرا دین بھی بنے، تیرا دنیا بھی بنے، دنیا کا گھر بھی جنت کا گہوارہ ہو، مرنے کے بعد بھی جنت کا باغیچہ ہو۔ یہ ہے پیر کا کام۔ پیر لیا جاہل یا پیر عالم تو پیر کی اطاعت نہ کی، پیر کی بات نہ مانی تو فائدہ تو نہیں ہوا، پھر دنیا بھی دوزخ کا ٹکڑا، مرنے کا بعد بھی دوزخ کا گڑھا۔ پھر مجھے نہیں کہنا، تجھے میں حق کی بات سمجھا کر جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کرنی کی تعریف کی، فرمایا اویس وہ جوان ہے جو اپنی امی جان سے بھلائی کرنے والا ہے، اپنی امی جان کو روٹی کھلانے والا ہے، امی جان کی اطاعت کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حلال روزی کما کر کھانے والا ہے، چوری نہیں کرتا، ڈاکو نہیں بنتا، لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، اونٹنی جنگل میں چرا چرا کر مزدوری لے کر گھر کا خرچہ چلاتا ہے۔ اللہ والے وہ ہیں جو حلال روزی کماتے ہیں، حلال مال کھاتے ہیں، بچوں کو گھر والوں کو حلال کھلاتے ہیں۔ آپ کو لوگ کہیں گے یار پیر صاحب وہ ہے جو صرف مسجد میں بٹھاتا ہے، صرف نمازی بناتا ہے، نہیں نہیں نہیں، وہ مسجد میں بھی لاتا ہے، نمازی بناتا ہے، اللہ کے در پر جھکاتا ہے، حلال روزی کمانے کا حکم دیتا ہے، کاروبار کا حکم دیتا ہے، کسب حلال کا امر فرماتا ہے، تیری دنیا بھی بناتا ہے، تیرا دین بھی بناتا ہے۔ یہ کامل، یہ عالم، یہ متقی، یہ پرہیزگار، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کام کرتے تھے، عمر فاروق اعظم کام کرتے تھے، عثمان غنی بھی کاروبار کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کام کرتے تھے، العشرۃ المبشرہ یہ سب کام کرتے تھے، حلال روزی کماتے تھے، خود بھی کھاتے تھے، بچوں کو کھلاتے تھے، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے تھے۔ اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ہیں، قریشی ہیں، مہاجر ہیں، حضور کے عاشق ہیں، العشرۃ المبشرہ میں سے ہیں۔ جب مدینہ میں آئے تو مسکین ہیں، غریب ہیں، سب کاروبار مکے میں چھوڑ کر آئے ہیں، یہاں بھی آ کر انہوں نے تجارت شروع کی، تجارت میں بڑھتے رہے، حضور سے محبت کرتے تھے، اطاعت کرتے تھے، سچے عاشق تھے، جانثار تھے، فرمانبردار تھے، حضور پر قربان تھے، حضور پر ہر چیز گھولنے والے تھے، کاروبار کرتے رہے۔ حضور نے ان کو دعائیں دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو دعائیں دی، اے اللہ عز و جل اس کو تجارت میں برکت عطا فرما، اللہ ان کی روزی میں کشادگی عطا فرما۔ انہوں نے کچھ کام ایسے کیے جو ہوشیاری کے تھے، حضور خوش ہوئے تو بہت خوش ہوئے، خوش ہو کر پھر ان کو دعائیں دی۔ اب ٹائم نہیں، میں آپ کو حدیثیں سناؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی،
عبد الرحمن بن عوف کی محبت و صداقت تھی، کاروبار میں محنت تھی، اللہ کی رحمت تھی۔ نتیجہ یہ نکلا حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس بہت مال آیا، بہت زیادہ امیر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑے مالدار صحابہ میں شمار تھے۔ آپ روزانہ 40 اونٹ سامان سے بھرا ہوا اللہ کی راہ میں خیرات کرتے تھے، روزانہ 40 اونٹ سامان سے بھرا ہوا۔ آپ نے 4 شادیاں کی، آپ کے بڑے بڑے باغ بنے، بڑی بڑی زمینیں بن گئی، بہت زیادہ زمیندار مالدار بن گئے، 4 شادیاں ہو گئیں۔ جب آپ وفات پائے تو آپ نے وصیت کی، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے مال میں وصیت کی، فرمایا 2 کروڑ روپیہ بی بی صاحبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بی بی حرم پاکوں کو میرے بعد میرے مال سے دے دینا، یہ بی بی اپنا خرچہ کرتی رہیں گی۔ اللہ کے محبوب کے صدقے ملا، دل چاہتا ہے محبوب کے گھر والیوں کو کچھ نہ کچھ دے کر جاؤں۔ پھر آپ نے وصیت کی کہ میرے بعد جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے اتنے کروڑ روپیہ آپ دے دیں گے تاکہ وہ دین کی خدمت کرتے رہیں، عبد الرحمن بن عوف اس میں شریک ہوتے رہیں۔ پھر فرمایا کہ جنگ بدر میں 313 صحابہ کرام حضور کے سچے تھے، حضور کے عاشق تھے، حضور نے ان کی تعریف کی، حضور نے ان کی مدحت کی، حضور نے ان کی ثنا فرمائی، بہت مخلص تھے، سچے جوان تھے، حضور کے جانثار تھے۔ میرا دل چاہتا ہے جنہوں نے میرے محبوب سے سچائی کی ان کے لیے بھی کچھ وصیت کروں۔ فرمایا ایک ایک صحابی کو 4 لاکھ روپیہ دیتے رہیں تاکہ وہ کھاتے رہیں گے، مجھے قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ نبی کے عاشقوں کو پیسہ دے رہا ہے کہ میرے نبی کے عاشق ہیں، اللہ نے مجھے دیا ہے، ان کو دوں گا تو میرے محبوب خوش ہوں گے کہ میرے سچوں کو انہوں نے مدد کی ہے، میرے سچوں سے پیار کیا ہے، حضور بھی راضی ہوں گے، حضور راضی تو اللہ بھی خوش ہوں گے، جب اللہ خوش ہوگا تو عبد الرحمن بن عوف بخشا جائے گا۔ نبی کے صحابی ہیں، مالدار ہیں، کتنا پیسہ رکھتے ہیں مگر پیسہ باہر میں رکھتے ہیں، دل میں نہیں رکھتے، پیسے کا حرص نہیں رکھتے، پیسے کی لالچ نہیں رکھتے، پیسے کی محبت نہیں رکھتے، پیسے کی الفت نہیں رکھتے، پیسہ جیب میں ہے مگر دل میں اللہ ہے، یہ اللہ والا ہے۔ پیسے کی وجہ سے پھر جھگڑا، پیسے کی وجہ سے برا کام، پیسے کی وجہ سے بدکاری، نشہ۔ پہلے نماز باجماعت پڑھتا تھا، اب پیسہ آیا تو نماز ہی نہیں پڑھتا، استغفر اللہ۔ یہ مال تیرے لیے وبال بنا، یہ مال تیرے لیے موجب اضمحلال بنا، یہ مال تیرے لیے پائے مال بنا، یہ تو مال تیرے لیے باعث ہلاکت ہے، یہ باعث خسارت ہے، یہ باعث نقصان و زحمت ہے۔ یہ کون سا مال ہے جس نے تجھے نماز سے بھی محروم کیا؟ پہلے نماز پڑھتا تھا، نماز ہی نہیں پڑھتا۔ مال وہ جو عبد الرحمن بن عوف والا ہو، اللہ کی راہ میں دینے والا ہو، اللہ والوں کی خدمت کرنے والا ہو، نبی کے دین کے سچوں کی مدد کرنے والا ہو، یہی العشرۃ المبشرہ ہے، یہ وہ جوان ہے جو دنیا میں جنت کی خوشخبری پانے والا ہے۔ ایسا جوان ہو۔ اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو حلال روزی کما کر کھاتے ہیں، چندے والے نہیں ہوتے، دنیا داروں کے در پر جانے والے نہیں ہوتے، امیروں کے در پر چاپلوسی کرنے والے نہیں ہوتے، دل اللہ کو دیتے ہیں، حب رسول اللہ سے کرتے ہیں، پیار فقیروں سے کرتے ہیں، حلال روزی کماتے ہیں، اپنے بچوں کو خوش رکھتے ہیں، دنیا و آخرت میں جنت پاتے ہیں۔
حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ الرحمہ حضور کے عاشق ہیں، ولی اللہ کامل ہیں، خیر التابعین ہیں، مگر اونٹنیاں چرا کر اپنے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، شرماتے نہیں، غم نہیں کرتے کہ کیوں اونٹنیاں چراؤں، یوں نہیں کہتے اللہ پر توکل ہے اللہ خود بخود روزی دے گا، اونٹنیاں چراتے رہو اور دل میں توکل رب پر رکھو، حلال روزی میں محنت کرتے رہو، کاروبار کرتے رہو، پھر بھی توکل رب پر کرو، توکل دل کی صفت ہے، توکل اللہ پر ہے، اور ہاتھ پاؤں کاروبار میں ہے، انشاءاللہ گھر خوشی سے سرشار ہے۔ میں علماء کرام مولوی صاحب کو یہی دعوت ہے، مولوی صاحب آپ عالم ہوئے تو کوئی اپنا کسب حلال کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ بہت بڑے عالم ہیں، ہم حنفی ہیں، امام اعظم عالم، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے ولی اللہ، پھر بھی حلال روزی کما کر کھاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ حلال روزی کما کر کھاتے ہیں۔ آپ کا کاروبار کپڑے کا کاروبار ہے، کاروبار سنبھالتے ہیں، مزدوروں کو دیکھتے ہیں، حساب کتاب کرتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں۔ امام اعظم کے بہت سے شاگرد تھے، قاضی ابو یوسف علیہ الرحمہ ان کا شاگرد ہے امام اعظم کا۔ ایک دن امی نے کہا ابو یوسف کو کہ میں غریب ہوں، روٹی گھر میں نہیں ہے، تو جا کر مدرسے پڑھتا ہے، ہمیں روٹی کھلائے، چھوڑو پڑھنے کو، کچھ کام کرو، کچھ پیسہ گھر میں لاؤ، غریب ہے، ابو بھی نہیں ہے، آپ یتیم ہیں، میں کہاں سے کہوں، امی ہوں، غریب ہوں، پیسہ لاؤ، کہاں پڑھو نہ۔ ابو یوسف حیران ہوئے کہ مجھے پڑھنے کا شوق ہے، امی کہتا ہے پڑھو نا، کروں کیا؟ آیا استاد کے پاس، امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس، حضور امی کہتی ہے نہ پڑھو، دل کہتا ہے پڑھو، آپ کہتے ہیں پڑھو، اب کروں کیا؟ امی کی بات مانو، دین سیکھو، کیا کروں؟ امام اعظم نے فرمایا امی کیا کہتی ہے، کیوں آپ کو روکتی ہے؟ وجہ؟ قاضی امی کہتی ہے کہ پیسہ لاؤ، گھر میں روٹی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کیا واقعی روٹی ہے؟ کہ واقعی حضور گھر میں روٹی تو نہیں ہے، واقعی مسکین ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، بس میں اکیلا ہی ہوں۔ ابو یوسف آپ تو بڑے ذہین آدمی ہیں، بہت سمجھدار ہیں، اللہ آپ سے دین کا بڑا کام لے گا، آپ علم نہ چھوڑیں۔ امی کو جا کر کہو اماں آپ کو روزانہ کتنا روپیہ چاہیے؟ امی کو کہو روزانہ کتنا روپیہ چاہیے؟ اماں جتنا ضروری ہے آپ کو، ضروری میں آپ کو بس وہ روز دیتا رہوں گا، پھر تو بس نا۔ حضور ٹھیک ہے، آیا امی کے پاس، اماں آپ گھر آپ چلا سکے، آپ کو روزانہ کتنا روپیہ ضرورت ہے؟ امی نے مثلاً کہا مجھے روزانہ 200 روپیہ چاہیے، بس میں گزارا کروں گی، مجھے 200 روپیہ ملے بس کافی ہے۔ ٹھیک ہے امی آپ کو روزانہ 200 ملے، پھر تو میں جو کروں نا، آپ کو روزانہ 200۔ کہتا ٹھیک ہے پھر آپ کی مرضی، جو کچھ کرو، مجھے روزانہ 200 دو۔ آیا امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس، حضور وہ امی کہتی ہے روزانہ 200، فرمایا بہت اچھی بات ہے، روزانہ مجھ سے 200 لیا کرو، امی کو دیا کرو، پڑھتے رہا کرو۔ امی بھی راضی ہو گئی اور تو بھی راضی ہوا، اللہ بھی راضی ہوا، اسلام کا بھی اعلیٰ کام سر انجام پذیر ہوا۔ اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو بہت مال دیا ہے، میں کاروباری ہوں، میری تجارت ہے، کپڑے کا کام کرتا ہوں، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، میں آپ کو روزانہ 200 دیتا رہوں گا، امی کو 200 دیتے رہیں اور علم حاصل کرتے رہیں۔ ابو یوسف مجھے اللہ نے نظر دی ہے، ایک وقت آئے گا تو بادشاہ کے ساتھ بیٹھے گا اور بادشاہ تجھے کہے گا اے ابو یوسف سن، آج میں تجھے وہ چیز کھلا رہا ہوں کہ پوری زندگی میں تو نے نہ کھایا ہے نہ کھائے گا۔ آج میں تجھے پستہ کے گھی کے اندر میں تجھے حلوہ اور آپ کو بہترین کھانے کی چیز کھلا رہا ہوں، پستے کی گھی میں فالودہ بنا کر تجھے کھلا رہا ہوں۔ یہ عام لوگ تو سرسوں کے تیل کا گھی بناتے ہیں، کوئی ڈالٹا کا گھی بناتے ہیں، کوئی مکھن سے گھی بناتے ہیں، کوئی کسی اور چیز سے۔ پستہ بہت اعلیٰ چیز ہے، پستہ کی گھی ماشاءاللہ، سب کو پستہ کی گھی نہیں ملتی، یہ بادشاہوں کو کبھی کبھار گھی ملتی ہے۔ تو بادشاہ کے ساتھ بیٹھے گا اور بادشاہ تجھے کہے گا ابو یوسف آپ
کو میں آج وہ چیز کھلا رہا ہوں کبھی زندگی میں نہیں کھایا، پستہ کے گھی میں فالودہ بنا ہوا تیرے سامنے رکھے گا، بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر تو پستہ کے گھی والا فالودہ کھلائے گا، یاد رکھنا، پھر سمجھنا کہ یہ علم کی برکت ہے۔ امام ابو یوسف حیران تھے، حضرت نے عجیب غیبی بات بتا دی، ایک عجیب کشف بتا دی، آنے والی چیز ولایت کی کرامت کی وجہ سے پہلے بتا دی۔ میں انتظار میں تھا ایک دن وہ ضرور آئے گا، امام اعظم کی یہ بات سچی ہوگی، امام اعظم نے جو کچھ کہا وہ بالکل ضرور ظاہر ہوگی۔ انتظار میں تھا، وقت آیا، میں قاضی القضات بن گیا، میں وقت کا چیف جسٹس بن گیا، سارے ججوں کا بڑا جج بن گیا، سارے ججوں کا آخری فیصلہ میرا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے مجھے بلایا، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، میں بھی بیٹھا ہوں، کہنے لگا اے چیف جسٹس صاحب، اے قاضی القضات، اے ابو یوسف صاحب، آج آپ کے لیے میں نے وہ کھانا لایا جو بادشاہ بھی کبھی کبھار کھاتے ہیں۔ میں نے کہا حضور کیا چیز ہے؟ فرمایا پستہ کی گھی میں بنا ہوا فالودہ ہے۔ مجھے مسکرانا آیا، میں اپنے ہونٹوں کو روکتا رہا، پھر عجیب طریقے سے آنکھوں سے تو آنسو آ رہے تھے، زبان اور ہونٹ مسکرا رہے تھے، اور دل اپنے استاد کی بات پر خوشی کر رہا تھا۔ بادشاہ سمجھ لیا، بادشاہ نے بھانپ لیا کہ کوئی بات ہے۔ ابو یوسف کیا بات ہے؟ تیرا چہرہ تبدیل ہوا۔ میں نے عرض کیا حضور کوئی بات نہیں، درگزر فرمایا نہیں بتاؤ۔ میں نے کہا حضور امام اعظم ابو حنیفہ نے مجھے ایک وقت کہا تھا، میرے استاد نے مجھے کہا تھا، ایک وقت آئے گا بادشاہ کے پاس بیٹھے گا اور بادشاہ تجھے یہ لفظ کہے گا، آج میں تجھے وہ چیز کھلانے والا ہوں جو ہم بھی کبھی کبھار کھاتے ہیں، تجھے پستہ کی گھی میں فالودہ کھلائے گا۔ حضور جو کچھ فرمایا تھا وہ سارا آج سچ ہو کر ظاہر ہوا، اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا واہ ابو حنیفہ تیرا کمال، واہ ابو حنیفہ تیری کرامت کا کمال، واہ تیری حق گوئی کا کمال، اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ اللہ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اویس کرنی کی تعریف کر رہے ہیں کہ ولی اللہ ہے۔ فرمایا تیسری بات سنو، اویس کرنی کے پورے جسم پر سفید داغ تھے، سفید دھبے تھے، انہوں نے دعا کی، ان کی دعا سے اللہ عز و جل نے ان کے پورے جسم کو ٹھیک کیا، صرف ایک درہم کی قدر سفیدی باقی چھوڑی تاکہ یہ ان کی نشانی ہو، تاکہ کوئی دوسرا آدمی اپنے آپ کو اویس نہ بنائے۔ اویس وہ ہے کہ اس کے جسم پر ایک درہم کی قدر سفیدی باقی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں ان کی یہ نشانی بھی بتا دی ہے۔ فرمایا انہوں نے دعا کی اللہ اس ظاہری مرض کو دور فرما، یہ انسانیت کے لیے عیب ہے، اور ایک تھوڑا سا ٹکڑا میرے لیے بلا شک نشانی کے لیے باقی۔ انہوں نے جو دعا کی اللہ نے قبول فرمائی۔ حضور نے یہ بھی بات بتا دی، مسلم شریف کی حدیث ریاض الصالحین میں موجود ہے، حضور نے فرمایا اویس کرنی وہ جوان ہے جو اللہ کی دربار میں سوال کرے، ان کا سوال کرنا ہے، رب کا قبول کرنا ہے۔ اللہ والا جب اپنا نفس مارے، اپنا دل اس کی یاد سے آباد کرے، پرہیزگار نیکوکار بنے، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والا بنے، جب خدا کی رضا میں ڈوب جائے پھر نتیجہ یہ ہوگا، اللہ فرمائے گا بندہ اب تو بتا رضا تیری کیا ہے، بس جو تو چاہے گا میں رب کروں گا، جو تو سوال کرے گا میں دے دوں گا، جو مانگے عطا کروں گا۔ پیار جو ہوا۔ چوتھی بات سنو، حضور نے فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَسْتَغْفِرَ مِنْهُ
ففعل، اے صحابیوں اگر تم سے ہو سکے اس کی ملاقات کر سکو، اس کی زیارت کر سکو، میرے بعد ان کی زیارت ہو جائے تو اس کی زیارت کرنا، اور ہو سکے تو اس کو یہ کہنا اے اویس میرے لیے اللہ سے معافی طلب کر، اللہ سے مغفرت مانگ، تو میرے لیے دعا کر اللہ مجھے بخشے۔ اس ولی اللہ سے اپنی مغفرت طلب کرنا، دعا اس کی ہوگی، مغفرت رب کی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ولی اللہ کے دیدار کی بھی ترغیب دی، ولی اللہ کی تعریف کی، ولی اللہ کی صفتیں بیان کی، ولی اللہ کی کرامت بیان کی، ولی اللہ سے دعا کرنے کی بھی رغبت دی۔ فرمایا اس ولی اللہ کی زیارت کریں، زیارت کرنے کے بعد اس سے دعا طلب کریں، اور سب سے اچھی دعا یہی ہے، اس کو کہیں حضرت میرے لیے دعا کر اللہ مجھے بخش دے، بس اس کی دعا ہوگی، اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، ایک ہی حدیث ہے اور کیسی پیاری حدیث ہے، ایک ہی حدیث اور بہت پیاری حدیث، ساری ولایت کو اسی ایک حدیث نے سمو دیا۔ جو لوگ پھر اللہ والوں سے بھاگتے ہیں، کہتے ہیں کیوں کدھر جاتے ہو کدھر جاتے ہو، اس کو حضور نے تو اللہ والے کی زیارت کی ہمیں ترغیب دی، ان سے دعائیں لینے کی ترغیب دی، اور یہ بھی بتا دیا ولی اللہ وہ ہے ہاتھ کار کی طرف دل یار کی طرف۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر اونٹنیاں چراتے تھے، اونٹنی چراتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر نفل بھی پڑھتے تھے، ظاہر وقار دل بپروردگار، اللہ کا حق بھی پورا کرتے تھے، اللہ کے بندوں کا حق بھی پورا کرتے تھے۔ ولی اللہ وہ ہے جو حقوق العباد بھی پورے کرے اور حقوق اللہ بھی پورے فرمائے۔ جس آدمی میں یہ صفتیں ہوں، اس میں عاجزی کی صفت ہو، اس میں سادگی کی صفت ہو، حلال کمانے کی صفت ہو، گھر سنبھالنے کی صفت ہو، در در پھرنے مانگنے کی عادت نہ ہو، سمجھ لو کہ اللہ والا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ ایک آدمی مجھے کہا تھا یہ جو آج کل پیر نہیں، یہ پیر یہ صرف پیسے کھانے کے پیچھے پھرتے ہیں، پیسے روٹی اور پیسہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے کہا جو سچا پیر ہوگا وہ آپ سے نہ روٹی مانگے گا نہ پیسہ مانگے گا، جو سچا ہوگا نہ آپ سے روٹی مانگے گا نہ پیسہ مانگے گا۔ کبھی تو اسے پیسہ مانگا کہ مجھے اتنا پیسہ دیتا مجھے پیسہ، جو خدمت کرے گا اللہ اس کو اجر دے گا، جو خدمت خود کرے گا اللہ اس کو اجر دے گا۔ باقی انہوں نے پیسہ آپ سے مانگا کبھی نہیں، اس بات آپ نے نہیں کیا۔ اللہ، یہ آدمی ہوٹل پر یاروں کو کھلاتا رہے گا، ہوٹل پر یاروں کو چائے پلاتا رہے گا، عورتوں پر بہت خرچہ کرے گا، موبائل میں بھی پیسے بھیجتا رہے گا، ادھر یہ نہیں سوچے گا کہ لالچی ہیں، نہیں سوچے گا کہ سوالی ہیں، نہیں سوچے گا کہ پیسہ گم کرتے ہیں، مگر ایک عالم دین کی دعوت سے گھبرائے گا، ایک عالم دین کو لوگ خدمت کرتے ہیں وہاں باتیں کرے گا۔ اس کی محبت دنیا سے ہے، اس کی محبت شیطان سے ہے، اس کی محبت نفس کی خواہشات سے ہے۔ یہ دنیا والا ہے، شیطان والا ہے، خواہشات نفسانیہ والا ہے، دنیا میں خرچ کرنے سے خوش ہوتا ہے، مگر دین والا نہیں۔ جو دین والے ہیں دینداروں کی خدمت کرتے ہیں، دین والے دینداروں کی دعوت کرتے ہیں، دینداروں کی تعریف کرتے ہیں، ان کی نصرت کرتے ہیں، خدمت کر کے خوش ہوتے ہیں، اور وہ شیطان کا بھائی ان سے جلتا ہے۔ جس طرح شیطان جلتا ہے تو شیطان کے چاپلوس بھی جلتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک بیوی کو 1 روپیہ دیں گے آپ کو 20 روپے کا ثواب ملے گا، غریب کو 1 روپیہ دیں گے آپ کو 10 روپے کا ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر غریب کو 1 روپیہ دیں گے آپ کو 10 روپے کا ثواب ملے گا، بیوی کو 1 روپیہ دیں گے آپ کو 20 روپے کا ثواب ملے گا۔ اگر ایک عالم پرہیزگار کو آپ 1 روپیہ دیں گے تو آپ کو آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ کتنا؟
ایک عالم دین پرہیزگار کو اگر آپ 1 روپیہ دیں گے تو آپ کو حساب نہیں بے حساب ثواب ملے گا. آپ کہیں گے دلیل دو, سنیے دلیل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. حضور نے فرمایا کہ سارے آسمان کے ستاروں کی روشنی بھی کم ہے, ان سے زیادہ روشنی 14ویں کا چاند ہے. فرمایا ایک عالم دین کی فضیلت عبادت گزاروں پر اس طرح ہے جیسا کہ 14ویں کے چاند کی فضیلت سب ستاروں پر. تجھے عالم دین کی قدر نہیں, اسی تو یہ لفظ کہتا ہے اگر تجھے قدر ہو تو پھر تو عالم دین کو اپنی آنکھوں پر رکھے. میں نے آپ کو بہت اچھی باتیں سنائی. اب تک ایک حدیث سنائی, وہ آیت شریف کی تشریح نہیں کر سکا. جہاں میرے پروگرام ہوں کوشش کرے وہاں پروگرام میں شرکت کیا کرے. ہم نے زندگی دین اسلام میں خرچ کی, پڑھنے پڑھانے میں, مراقبہ کرنے میں, نفس کو اصلاح کر. غریب سادہ ہوں. یہ کپڑا بھی آج سنت ہے, لوگ جاہل نے اچھے کپڑے پہنتے ہیں پھر کہتے ہیں بڑے پیر ہم ہیں. جاہل لوگوں نے اچھے کپڑے پہنے, اچھے کپڑے سے اپنے کو پیر کہلاتے ہیں. ویسے مجمع میں اچھا لباس پہننا میں نبی کی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مجمع میں اچھے کپڑے پہنتے تھے. فتح مکہ میں بھی آپ آئے, بہترین کپڑے, خوبصورت کپڑے پہنے. جتنے لوگ اچھے ہوں گے زیادہ ہوں گے تو اچھے کپڑے سے ان کا اکرام ہوگا. آپ کی عزت کے لیے میں نے اچھا کپڑا پہنا ہے. تو نمبر 2 سنت پر عمل کرنے کے لیے اچھا کپڑا پہنا, لیکن ہوں سادہ, فقیر, درویش, مٹی پر بیٹھنے والا. روپیہ ہو بھی الحمدللہ, نہ ہو بھی الحمدللہ. شاد رہیں, آباد رہیں, 5 وقت فرض نماز پابندی سے ادا کریں, جہاں بھی ہوں فرض نماز کبھی نہیں چھوڑنا. حلال روزی کما کر کھائیں, اپنے بچوں کا خیال رکھیں, بیوی بچوں کا خیال رکھیں. اس کے بعد آپ کے محلے میں اگر کوئی غریب ہے, مجبور ہو تو اس کا خیال رکھیں گے. اپنے علاقہ کے امام اور مدرسین کا خیال رکھیں جو پورے پاکستان میں دین کی صحیح خدمت کرتے ہیں. اگر اللہ آپ کو توفیق دے, زیادہ مال دیا, ان کی بھی مدد کرے تاکہ نبی کا دین قیامت تک عام ہوتا رہے. آپ کی خدمت ہوگی, نبی کے دین کی نصرت ہوگی, وہ دین کی خدمت کرتے رہیں گے. قیامت کے دن ان کے صدقے اللہ آپ کو جنت نصیب فرمائے گا. کسی کامل پیر کی بیعت کریں, جاہل سے بچیں, جاہل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا. کامل پیر کی بیعت کریں, اس کی اطاعت کریں, اس کی خدمت کو نبی کی خدمت سمجھیں. اللہ تعالیٰ جناب حافظ نور صاحب کو خوش رکھے, ان کی مسجد کو, ان کے دربار کو, ان کی تعلیم کو کامیاب کریں, ان کے والدین کو جنت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حافظ اب ختم شریف پڑھیں گے, ختم پھر نماز.